اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے آپ نے وضو سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کیا پڑھنا ہے؟ توضؤ بسم اللہ. اتنی پڑھیں گے. کیوں؟ پوری کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پوری اتری ہے پوری پڑھیں گے، جہاں آپ نے صرف بسم اللہ، جیسے تکبیر میں بسم اللہ اللہ اکبر جانور ذبح کرتے ہوئے ہم اتنی پڑھتے ہیں، اور واش روم میں جاتے ہوئے بھی حضور کیا پڑھتے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے، حضور نے کہا کہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا. یہ اگر زمین ہے تو ایسے پاک صاف جگہ، اور اگر میرے پاس اس وقت یہ ہے تو دونوں ہاتھ یہ لگ گئے ہیں، اس طریقے سے کر کے آپ اس پہ ہاتھ پھیر کے پہلی چیز بسم اللہ، دوسری ہاتھ مٹی پہ لگے، اور تیسری چیز آپ نے ان میں پھونک ماری جو اضافی لگی ہے اتر کے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح البخاری ابھی آپ نے پڑھا ہے، اور قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے مطابق آپ نے اسے اپنے چہرے پہ پھیرا. یہاں 3 مرتبہ نہیں پھیرا. تیمم میں ضرب 1 مرتبہ، پھونک، چہرے پہ ہاتھ مارا، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ ایک دوسرے پہ ایسے مسح فرما دیا. آپ کا وضو والا تیمم بھی مکمل، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر نہانا ہے تو نہانے کے لیے مرد عورت دونوں کے لیے یہی طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تیمم، قرآن کا تیمم، وحی کا تیمم، یہ تیمم ہے اور اتنا کافی ہے. جی وضو اور غسل سیم. باقی میرے کچھ احباب کا نقطہ نظر ہے، میں سمجھا دوں. اور یہ ہم نے بچپن میں اپنے ددیال یا ننیال سے سیکھا تھا کہ وہ ان کے نزدیک پہلی ضرب لگا کے اس کو یوں ہاتھ پہ پھیر کے اس ہاتھ کو یوں لے جا کے ایسے گھما کے، اور پھر اس ہاتھ کو یہاں لے جا کر کے یوں گھما کے یہاں لا کے پھر دوسری ضرب، پھر پھونک، اور پھر چہرے پہ ملنا ہے. یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند حیثیت سے ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے جو پہلے سکھایا، جو بتایا، آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، گھر جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں. فیصل آباد کی کسی بھی لائبریری سے، کسی بھی مذہب کی لائبریری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت عبداللہ نے، عمار ابن یاسر اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے تو اس کا تذکرہ ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اور خود قرآن مجید کے اندر بھی یہی ترتیب ہے. یہ تھا تیمم. اب آتے ہیں وضو کی طرف. رہن دو، انہوں ہی رہن دو، نہیں یہ اتنے ہی رکھو نا. میں سو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق آپ پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. مان لیجئے کہ میرے ساتھ اس وقت کوئی بندہ پانی ڈالنے کے لیے نہیں ہے، ٹونٹی بھی نہیں ہے، مجھے اکیلے کو وضو کرنا ہے، تو مجھے پانی لے لینا چاہیے اندر سے؟ نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے. آپ نے پانی لیا، یہ پانی لیا، یہ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں پہ کیا اور اسے دھویا. 1 مرتبہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، دوسری مرتبہ ہو رہی ہے. یہ ابھی وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ میں ویسے اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں. ممکن ہے ایک بندہ استنجے سے، جیسا کہ ذکر کیا سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا میں نے پانی ڈالا، آپ نے 3 مرتبہ، پھر آپ نے برتن رکھوا لیا، یہ ہو گیا. اب جب 3 مرتبہ دھل گیا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ دیکھ لیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جب ہاتھ اچھی طرح دھل گئے، اور غسل میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جسم کے اس حصے کو دھویا. دھونے کے بعد آپ نے پہلے زمین پہ، مٹی پہ ہاتھ مارا. یہ صابن کی جگہ ہے، ہمارے آج کی جدید ترین جدتوں کی جگہ. مٹی کے اندر جو جراثیم ہے، کسی کتے کو اگر زبان شیشے پہ لگوا کے آپ اس کو دیکھیں، میں قریب جا کے مائکروسکوپ میں، تو آپ کو نظر آئے گا. آپ نے دھلوا کے
پھر اس کو یہ مٹی سے دھو کے پھر دھونے کا جو کہا ہے تو ہمارے سامنے وہ ہاتھ دھو لیے گئے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو داخل کیا, پانی لیا, اس سے میرے محبوب نے بسم اللہ پڑھ کے یہ وضو شروع کیا. اس میں ملا بھی جائے گا, دلک ملنے کو کہتے ہیں, اور انگلیوں کا خلال بھی کے درمیان میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ان حصوں تلک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرض ہے قرآن مجید نے جیسے, 2 مرتبہ یہ مزید آپ کے لیے کافی ہے. اگر مزید سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں آپ 3ری مرتبہ بھی اسے دھو لیں گے, لیکن اس سے زیادہ نہیں. فمن زاد علی ھذا, اگر کوئی اس سے زیادہ کرے گا فقد ظلم و تعدی و اساء, اس نے میری حدود اور میری سنت سے بڑھ کے کیا ہے, اس نے ظلم کیا ہے اور اس نے برا کیا ہے, اچھا نہیں کیا. جی یہ ہو گیا. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے حضرت عثمان والا وضو کا طریقہ ہم کریں گے کہ اس میں کلی بھی الگ ہے, اس میں ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا بھی الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا, یہ منہ میں پانی لینا اور پانی کو گھمانا مزمزہ ہے. یہ کیا ہے؟ مزمزہ ہے. ہم جو انگلی مارتے ہیں اس کی ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے مسواک عند کل وضو بہتر اور سنت اور مسنون اور افضل. آپ کہتے ہیں کہ اگر میں مشکل نہ سمجھتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا. اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کہیں انگلی ٹھیک, وگرنہ مزمزہ منہ میں پانی لینا, پورے منہ میں پانی گھمانا, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, یہ کلی الگ سے ہو گئی. اب ناک میں پانی لینا, اس میں ہمارے ہاں جو روٹین ہے وہ یہ ہے, یہ مناسب نہیں ہے. سنت کے مطابق کہ اس پانی کو اوپر چڑھائیں. آپ محسوس کریں گے جیسے آپ نہر میں نہا رہے ہیں ویسی کیفیت پانی, اور اس کے بعد باقاعدہ اس کو جھاڑنا. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کوئی مواد ہے اس کا نکالنا, کیونکہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے, شرم نہیں, گھبراہٹ نہیں. 3ری مرتبہ پھر پانی, 2ری مرتبہ 3ری مرتبہ پورا پانی چڑھا کے پھر اس کو جھاڑنا. یہ چڑھانا استنشاق ہے اور جھاڑنا استنثار ہے. ان لفظوں کا پتہ ہونا چاہیے. اب یہ ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ہے چہرے کو 1 بار 2 بار یا 3 بار دھویا جائے گا. اب یہ ہم نے پانی لیا, اور یاد رکھیے منبت الشعر, جہاں سے یہ بال اگے ہیں اس حصے کو پوری طرح دھویا جائے گا. اگر داڑھی نہیں آپ کا سارا حصہ دھل جائے گا. کچھ لوگ داڑھی پکڑ کے اس کو بھی نیچے دھو رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ نہیں ملا. داڑھی والے حصے کا خلال کیا جائے گا. میں بعد میں 1 مرتبہ ہو گیا, اس کے بعد 2ری مرتبہ مجھے ضرورت ہے, میں نے اس کو دھویا, دل مطمئن ہو گیا, ٹھیک نہیں میرے پاس 3را آپشن بھی موجود ہے, میں نے اپنے چہرے کو دھونا ہے, اور اچھی طرح دھونے کے بعد میرے پاس آپشن ہے پانی ہے, میں نے خلال, میرے پاس اس کا طریقہ موجود ہے. مزید آپ اس کو اچھی طریقے سے جیسے مناسب سمجھتے ہیں یہ سنت سمجھ کے کریں گے. اس میں شرم بھی نہیں, یہ مذاق بھی نہیں, یہ استہزاء بھی نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کا حکم کہ آپ اپنے دائیں بازو کو یہ یہاں تلک مرفقین 1 بار دلک کیا ہے پانی, میں نے 1 مرتبہ لیا ہے, دھل گیا, صاف ہو گیا. میں مزید محسوس کر رہا ہوں تو میرے پاس اگر ٹونٹی ہے تو اس کے نیچے کر کے ہلکا سا پانی کھول کے, پانی مجھے ضائع نہیں کرنا, شاید کہ 1 چھوٹا سا مگ بھی وضو کے لیے پانی میں کافی ہوتا ہے. اور اگر پانی کم ہو تو قدر پھر ہوتی ہے, بلا وجہ ٹونٹی کھول کے نہیں بیٹھا جائے گا. یہ ہو گیا. اب مجھے بائیں حصے کو دھونا ہے. ایسے میں دھو لوں
میں یہاں پانی لے کے ادھر لا کے اس کو ایسے کر کے دھو لوں، جیسے بھی مقصد یہ ہے کہ بازو کونیوں تلک اچھے طریقے سے یہ دھل گئے ہیں۔ اب مسا ہے، میں نے کیپ ہے اتار لی ہے، میں ننگے سر ہوں، پھر مسے کا پہلا طریقہ بادہ آب مقدم راس ہی، یہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں۔ مرد عورت دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ آپ گدی تک گئے علاقفا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے حضور کے بال کانوں تلک بھی تھے اور یہاں کندھے تھے۔ یہاں سے لا کے بال واپس لاتے ہوئے یہ نہیں دیکھنی کہ زلفیں کدھر جاتی ہیں، ہم ڈرتے ہیں۔ یہاں آ کے وہاں چھوڑنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ پہلا طریقہ، بہتر طریقہ، افضل طریقہ، مسنون طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہی روایت جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مسا کیا یہاں سے لے کے یہاں گئے، اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہاتھ واپس لٹایا یا نہیں لٹایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا بعض نے کہا کہ دوسرا طریقہ اتنا بھی کافی ہے۔ اگر بالخصوص آپ کے بال بڑے ہیں، آپ یہاں سے لے کر کے یہاں تک چلے جاتے ہیں تو آپ کا مسا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، باقی روایتوں میں تفصیل موجود ہے، تو بحث اور ضد اچھی نہیں، مسنون کو ڈھونڈیے، افضل کو ڈھونڈیے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرا طریقہ جو عام لوگ مختلف ملکوں میں کرتے ہیں، یہ بھی مسا ایک مسلک کا۔ ایک سر کا چوتھائی حصہ، 1 2 3 یہ 4۔ اب میرا 4 کیا بنتا ہے؟ میں نے ایسے ہاتھ گیلا کیا، ایسے کر لیا، مسا ہو گیا۔ سر کا چوتھائی حصہ، ربع الراس بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن سارے مسالک نے افضل یہی کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ سر پورے کا مسا کیا جائے۔ پگڑی دیجئے ذرا، ہمارے پاس پگڑی موجود ہے، میں نے سر پہ رکھی ہوئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ اتار کے مسا کیا تو یہ کھل نہ جائے، اور دوبارہ باندھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ 2 طریقے۔ پہلا، یہاں پہ ہاتھ ہے، یہاں سے شروع کر کے باقی پگڑی کا مسا، مسح علی رأسہ و عمامتہ۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کو ایسے دیکھا گیا، ایسے کیا آپ نے، چوتھائی راس ہو گیا، اور باقی آپ نے سر پہ کر کے پگڑی پہ مسا، اس کو ایسے آگے کر لیا، یہ کفا۔ اب میں نے سر کا مسا کر لیا۔ کچھ لوگ آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتائیں گے سر کے مسے کا، لیکن ان کے اپنے اس مسلک میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فتویٰ موجود ہے، آپ ابھی کھول کے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ۔ وہ کہتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ ان انگلیوں کو الگ کر لیا جائے۔ یہ 3 انگلیاں، یہ میرے ددیال اور ننیال سکھاتے تھے کہ آپ ایسے کر کے ان کو لے کر کے جائیں، یہ انگلیاں الگ رکھیں، ٹھیک ہے؟ انگلیوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے پھر آپ نے کانوں کا مسا کرنا ہے۔ الاذنان من الراس، بعض نے کہا ہے کہ آپ الگ پانی لیں گے، لیکن چونکہ سر کا حصہ ہے کان، اور اس لیے اسی پانی سے یہ تکلف ہے انگلیوں کا الگ کرنا، کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملا۔ اپنوں نے اعتراف کیا کہ نہیں ملتا، فقہی عبارتیں ہیں، کچھ لوگوں نے اس میں اپنا وہ ذوق ڈالنے کی کوشش کی ہے، مگر اس میں سنت کا ٹیسٹ نہیں ہے، تو لہٰذا میں ہاتھ یہ لے گیا، یہ 3 بار نہیں، صرف 1 بار ہے سر کا مسا۔ بعض نے کہا کہ یہ بھی 3 بار ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں سے ملا 1 بار، یہاں تک آ گیا۔ اب کانوں کا مسا، یہ دونوں انگلیاں، الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، آلریڈی گیلی ہیں۔ میں نے کان کے اندر دونوں طرف شہادت کی انگلیاں، جہاں جہاں یہ دائرہ گھوم رہا ہے اس کو پورا گھما کے جہاں یہ کان سے باہر نکل جائیں، اور ان دونوں انگوٹھوں کے ساتھ پیچھے سے ابہام کے ساتھ اس کو مکمل ایسے دبا کے دلک کے ساتھ جو ہے لایا جائے گا، میرا مسا مکمل۔ باقی رہ گیا یہ والا کرنا، ددیال و ننیال سکھا رہے ہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کسی بھی صحیح سند سے نہیں ملی، اگر ملتی تو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا، ہم ایک بار پھر سے کر کے اس کو ایسے کر سکتے تھے، لیکن آپ سے چونکہ صحیح نہیں ملا اس لیے ہم اس کو نہیں کرنے والے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، مجھے پاؤں پہ
जुराबे हैं, मेरे पांव पे मौजे हैं, मैं मसा करना चाहता हूं, तो आप ये बताइए कि मसा नीचे से किया जाएगा या ऊपर से? हजरत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर दीन राय से होता या बंदे की जाती सोच से होता तो अली का फैसला यह था कि बंदा मौजे पहन के चलता है मस्जिद के सेन में बाहर, तो नीचे वाला हिस्सा खराब होता है ना, लिहाजा नीचे वाले हिस्से पे फेरना चाहिए था। लेकिन हजरत अली कहते हैं दीन राय का नाम नहीं, मेरे महबूब की सुन्नत का नाम है, इसलिए दीजिएगा जरा पानी, इसलिए मसा जो है वो मौजे हैं, राबे हैं, ऊपर से इतना ही किया जाएगा और यह काफी है। समझ गए? अब बातें हैं, मैंने वुजू करके अगर जुराबे पहनी है या मौजे पहने हैं तो मसा काफी, अगर नहीं मैंने पांव धोने हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दायां पांव, अब पानी ऊपर से आ रहा है, आप अपने चुल्लू से, अभी रहने दे, मैं जरा ना चुल्लू से रख दें जरा, मेरे पास इस वक्त पानी है, जरा हाथ रखिएगा, मैंने इससे लेकर के इसको धोया है, धोते हुए मुझे जल्दी की जरूरत नहीं, इस एक दफा धोने से भी अगर पानी नहीं, मैंने इसका अच्छी तरह उंगलों का खिलाल कर लिया है, आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह धुल गया है, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैंने टखनों तलक इसको दाएं पांव को धोना है, तीसरा भी उंगलियों का साथ खिलाल हो रहा है अच्छे तरीके से और पांव धुल रहा है। सेम इसी अंदाज में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों ने सिखाया और कमाल सिखाया, और आज उस सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी इस तरबियती नशिस्त में मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बेटों के दरमियान, अपने भाइयों, अपने बुजुर्गों के दरमियान इस दरस को उसी अंदाज में, यानी जुबानी कलामी तो हमारे सिलसिले चलते रहते हैं, अपने बच्चों को घर जाकर के बिस्मिल्लाह पढ़ के सिखाइएगा और दोस्त अहबाब को कभी बुलाइएगा, और अगर आपसे कोई कहे कि हमें करके सिखा दें तो कोई हरज की बात नहीं, सीखिए, जानिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दीन अमल का दीन है। अल्लाह ताला इस वुजू के बदले में क्या देंगे? फरमाया कि क़यामत के दिन वुजू वाले मेरी उम्मत के आजाद चमक रहे होंगे, मेरी उम्मत के आजाद चमक रहे होंगे, और इन चमकते आजा के साथ मेरी उम्मत सारी उम्मतों से जो है वो मुमताज होगी और दूर से नजर आएगी। अल्लाह से दुआ कर दे अल्लाह ए अजा क़यामत वाले दिन चमक दे हों। उसके बाद अगला मरहला जो बड़ा अहम है, बंदा वुजू करे, टाइम हो 2 रकत पढ़ ले, इसे तहियतुल वुजू कहते हैं, और ये वुजू का हिस्सा है, और इसका फायदा क्या होगा कि अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देगा। जी, कोई बात रह गई हो, आप इजाफा करना चाहते हो या कोई? जी, किसमें? हाँ, एक तरीका रह गया है, हजरत अली वाला रजी अल्लाह ताला, पानी दे आजे जरा, बस टब दे दें और पानी दे दें। एक तरीका हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत वाला, दूसरा तरीका जो आसान है, देखने में मुश्किल है, मैंने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद मुझे कुल्ली करनी है और नाक में पानी इकट्ठे चढ़ाना है। देखिएगा, इसका आधा चुल्लू मैंने मुंह में पानी लेना है, मुंह बंद हो जाना है, फिर नाक से हम सांस ले रहे हैं तो पानी ऑटोमेटिकली आसानी से ऊपर चढ़ जाएगा। अब मैंने नाक का पानी झाड़ के मुंह के पानी की कुल्ली कर देनी है, दोबारा आधा पानी, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत है। एक ही बार एक ही चुल्लू से, और ये आसान है, पानी बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ता है, तकल्लुफ भी नहीं करना पड़ता। और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी आपने वो किया, कभी वो किया, अफ़आल में जगह मुख्तलिफ हों तो उनमें तारुज नहीं होता अगर तरीका अलग से हो। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला तरीका, एक ही चुल्लू के साथ नाक और मुंह में पानी कुल्ली। कैसे? पानी डाला जाएगा, बाएं से झाड़ा जाएगा, सही है। जी,
جب آپ کے پاس لوٹا ہے نا جی، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، جگ ہے، برتن ہے، یہ تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ پانی ڈال رہے ہیں اور بائیں سے ہی دھونا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات سیدھی سی ہے جی. وہ ایک وضو سے ہٹ کے ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. دو سنتیں یہاں بیان کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پانی سے وضو کیا نا، یہ جگ مجھے دیجئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتایا. جس برتن سے وضو کیا، کرسی پہ بیٹھے تھے، راوی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے اسی سے دوبارہ پانی کو، وضو والے پانی کو پی لیا، اور پھر کہا تھا یہ حضور کا طریقہ ہے. میں نے آپ کو تو، راوی کہتے ہیں حضرت حسین بھی تھے، تعجب کیا کہ ابو کیسے کر رہے ہیں، تو کہا میں نے اپنے حضور کو ایسے دیکھا تھا، انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا تھا آپ نے پی لیا. اور تیسرا چھینٹے مارنے کا، معلوم نہیں انسان ویسے تو واش روم سے ہو کے آیا ہے، صاف ہو کے آیا ہے، 1 منٹ رہنے دیجئے، تو آپ جسٹ اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا پانی لے کے، یہ نہیں ہوئے کہ پورا چلو پر یاد سٹ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھینٹے مار لیتے تھے کہ اگر کوئی چیز ایسی ویسی کوئی ہلکا پھلکا قطرہ تو اس سے بندہ کور ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کوئی شرم والی بات نہیں، ہم ناچتے ہوئے نہیں شرماتے، کپڑے اتار کے اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کر رہی ہے، لیکن حضور کی بات کرتے ہوئے میں ایک دن یہ کہہ رہا تو ایک بندہ کہتا بھائی یہ کی ہے، میں نے کہا حضور کی سنت ایسی تو نہیں دیکھی کبھی پہلے. مطالعہ نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اب غسل کا بھی پتہ چل گیا. یہیں پہ تھوڑا سا تیمم والا غسل تو میں نے بتا دیا. پریکٹیکلی پانی جب وضو دے دیں جی ایک مرتبہ، ہمارے پاس ہم نے وضو کر لیا، وضو کر کے بازو دھل گئے ہیں. اب 2 طریقے جو غسل کے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک میں پانی لے کے اپنے سر میں آپ نے اس کو باقاعدہ، میں نے تھوڑا لیا ہے، اس میں پانی ڈال کے خلال کر لینا. اس کی سائنسی فائدے ہوں گے کہ انسان کا جسم پورا حرام مغز اطلاع دے دیتا ہے. اچانک پانی ڈالنے سے یا کہیں ڈبکی لگانے سے ہم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں سائڈ پہ پانی ڈالا ہے. میڈیکل سائنس مانتی ہے کہ ہمارے اس طرف کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن الرٹ ہو جاتے ہیں، سینسر بتا دیتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے، ریڈی رہیے، تو وہ ایکٹیو پانی لینے کے لیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دلیل ہے اس کی. پھر آپ بائیں سائڈ پہ پانی ڈالیں گے اور آپ باہر نکل کے پاؤں دھو لیں گے، جیسا کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ. پورا وضو کر لیں. ہاں یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ کہ میں واش روم میں جا کے اندر وضو کروں گا، بسم اللہ پڑھ سکتا ہوں جی، کیونکہ میرے نہانے کی جگہ الگ ہونی چاہیے. میری سیٹ اور بہتر یہی ہے، افضل یہ ہے کہ گھروں میں ایسے واش روم بنائیں جن کے اندر سیٹ یا ہمارا کموڈ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے، نہانے کی جگہ الگ ہونی چاہیے. لیکن اگر کہیں ایسی جگہ ہے تو پھر سیٹ کی جگہ کو سیٹ کی جگہ، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. جہاں میں نہانے کے پورشن میں ہوں، بیسن میں ہوں، میں شاور کے نیچے ہوں، وہاں میں بسم اللہ پڑھ کے، ظاہر کپڑے اترے ہوئے ہیں، بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. ادب کا تقاضا بہت کرتے کرتے لوگ کہیں پہ کہیں چلے جاتے ہیں جی، مکے میں جا کے یہ جائز نہیں، مدینے میں یہ جائز نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جو بیان کر رہی ہیں، ہاں اگر کپڑا بندھا ہوا ہے بہتر اور افضل ہے کہ انسان کپڑا باندھ کے نہانا چاہتا ہے بسم اللہ، لیکن اگر نہیں تو چاروں طرف سے اس کی 4 دیواری. اور اس کے بعد آپ کا جو وضو ہے، یہ وضو آپ نے اس کے بعد نہا لیا ہے، آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ پہلے دھو لیا ہے سارے پورشن کو، پھر میں نہایا ہوں. باہر نکل کے میں اسی وضو کے ساتھ جو غسل کے ساتھ کیا ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں وضو کے ساتھ کیے جانے والے دیگر معاملات کر سکتا ہوں. یہ میرے لیے کافی ہے اور یہی شریعت کا طریقہ کار ہے. واللہ تعالی اعلم.